الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اس مبارک بزم اور شادی کی محفل و مجلس میں تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام اور یہاں پر تشریف فرما تمام مہمانان وزام، جس محفل اور مجلس میں ہم سب لوگ شریک ہیں، یہ محفل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت کی ادائیگی کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں ابھی تھوڑے ہی وقفے کے بعد عزیزاً حافظ و قاری محمد ساجد سلمہ اور جناب مفتی محمد افتخار صاحب مظاہری، ان دونوں حضرات کا نکاح ہونا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ نکاح ایک مضبوط بندھن ہوتا ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی پر موقوف رکھا ہے، ادھر سے ایجاب و قبول ہوتا ہے اور یہ رشتہ مضبوط بن جاتا ہے، اور زبان سے ہی یہ رشتہ بہت سارے موقعوں پر ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے، جب یہ رشتہ جوڑا جاتا ہے تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبے میں قرآن کریم کی مشہور 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے اندر ایک خاص بات آئی ہے، وہ چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان تینوں آیتوں میں ایک خاص لفظ آیا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کئی بار آیا۔ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ جو رشتہ تمہارا مضبوط کیا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، یہ اسی وقت مضبوط رہ سکتا ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جب دل کے اندر خشیت الہی ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو نہیں ستائے گا، نہ ہی بیوی اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے گی، اور نہ شوہر اپنے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے گا۔ اگر دل کے اندر خوف خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ رشتہ مضبوط طریقے سے پوری زندگی نبھایا جاتا ہے، اور کبھی ایسی نوبت نہیں آتی کہ اللہ نہ کرے کہ رشتہ ٹوٹے۔ تو یہ 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں خاص ایک تعلیم دی جاتی ہے اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کی خشیت کی، کہ تمہیں اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا خوف کس کو کہتے ہیں؟
کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ تم کبھی کسی جھاڑی دار راستے سے گزرے ہو؟ تو کہا جی ہاں۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا اس طرح گزرا ہوں کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اچھے طریقے سے تاکہ جھاڑی میں نہ اٹک جائے، کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اپنی پوری زندگی گزار دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو خوف خدا سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ خوف خدا جب پیدا ہوگا تو آدمی ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھے گا کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے تمام اعمال سے باخبر ہے، میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، میرے اللہ کو میرے ہر عمل کی خبر ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے تو بھوک لگ گئی۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس چرواہے سے کہا کہ بھائی یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا کہ مالک کی ہیں، میں تو صرف ایک چرواہا ہوں، ان کو چرانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو اس کو آزما کے دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی ایک بکری تم ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ جی میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرانے لایا۔ تو فرمایا کہ بھائی مالک تھوڑے یہاں پر دیکھ رہا ہے، تم کہتے نا کہ بھیڑیا آیا اور اٹھا کے لے گیا یا کھا گیا، کچھ بھی کہہ دینا، اور وہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر مالک یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو آدمی کے لیے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا اور سیدھے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خوف خدا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں رات میں گشت کر رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا کہ وہ راتوں میں اپنے حلیے کو چھپا کر کے گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی آدمی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی اپاہج تو نہیں ہے، کوئی کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہے، تاکہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کی جائے، کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے، کوئی پریشان ہے تو اس کا تعاون کیا جائے، کوئی مہمان ہے تو اس کی ضیافت کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے کہ جانور نے دودھ دے دیا ہے، تو لڑکی کہتی ہے کہ ہاں دے دیا ہے مگر آج دودھ کم دیا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، پانی ملا دو، کیونکہ لینے والے تو پورا مانگیں گے کہ ہمیں پورا دودھ چاہیے، اس لیے تم اس میں پانی ملا دو تاکہ پورا کیا جا سکے۔ لینے والے جب آئیں تو وہ کمی نہ رہے، اس کو پورا کیا جا سکے، اس لیے تم اس میں پانی ملا دو جتنا کم ہوا ہے۔ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ ماں پانی ملانے سے تو امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی یہاں امیر المومنین تھوڑے دیکھ رہا ہے، ملا دو۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو امیر المومنین کا مالک